تھوڑے جے دیاڑے محنت کر لو تسا دیکھو تھوڑے تو پہلے تھوڑے آبا و اجداد بزرگ کدے گئے یا ایوہ الغافل الشکران اما تتائدو بموت الاحبت والاکرام اور غفلت نشہ ستے لوگ مولا کائنات فرما رہے یا ایوہ الغافل الشکران اما تتائدو بموت الاحبت والاکرام اپنے بزرگاں بھائیاں دوستاں دیاں موتاں تمہارے عبرت حاصل نہیں کی تھی این آبا القابر کہاں گے وہ اپنے آپ کے بزرگ آبا اجداد جنہ دے نا دلت تھوڑی پہچانے این آبا القابر این آبا الصابر کہاں گے وہ آپ کے چھوٹے بچے جوان این خلیط المعاشر کہاں گئے وہ تمہارے دوست نہ دے بغیر تھوڑے اللہ سے نائے نکلے مولا کائنات فرمانے واللہ والا ادھم الارض اللہ دی کشا میں انہوں مٹی کھا گئی مٹی کھا گئی مذہب دہر والا یام مذہب و حاصل محسوس نہیں کرنا میری عادت ہے یعنی ساڑیاں مجرسہ کی رویش ہی نہیں میں پڑھتا لیکن پڑھنا سوچنا چاہیے ایسا کیا کرتا ہے پھر شاڑی حیثیت میں طالب علم یعنی مذہب دہر والایام مذہب و حاصلو علی مولا فرمائنے کنا حساب کیتا ہے جب ایک زندگی جو گزاری بیٹھے لفے جو ہے دے جب مشاہد کہ میں اچانک نہیں آگا کرتے چلا گیا حالانکہ اچانک نہیں تو سا گھڑی دیکھو انہا نظام دیکھو سسٹم چلتا پہ سیکنڈا دے منٹا دے گھنٹا دے دنہ دے ہفتہ دے مہینہ دے سالہ دے صدیہ مذہب دہر والا یا مذہب و حاصل ایڈا زمانہ گزار کے گناہ کماؤنا سے آیا انتا بھی ماتھاوی میں نظر کے غافل کیا تو ایڈا غفلت دے اتنا شابیت ہے حق دا پتے کہ بہت حق ہے کہ غافلو کدی بہت کو یاد ہی نہیں کی تھا ان الحق غافلو سرورو کا فی الدنیا غرور و حسرت عیشو کا فی الدنیا محال و باطل مولا کائنات فرمینے تیریاں دنیا دیا خوشیاں تیرے لیے دھوکہ ہے سرورو کا فی الدنیا غرور و حسرت یہ دنیا کی خوشیاں خوش ہو جاؤ مال ہے اولاد ہے دولت ہے یہ ہے بخت ہے اقتدار ہے نا سرور کا فی دنیا غرور و حسرت اتنا تیرا بلد میں یار ہوشی حساب اتنا سکتے ہونا سرور کا فی دنیا غرور و حسرت عیش کا فی دنیا محال و باطل خیال کرے دادا دنیا تے ہمیشہ رانا محال ہے ایک دیاڑے دنیا چھوڑنی ہے حساب کرے اس وقت فرمایا ان اليوم مضمار یہ دنیا تمہاری تیاری کا میدان ہے اور تیاری کرو ہر قدم پہ دیکھو جو ہم قدم اٹھا رہے ہو جو کام کر رہے ہو دیکھو ہم مسافر ہیں یہ ساڑھا اقدام ہے سفر ہے آیا کس رخ دے جا رہے ہیں چونکہ رخ دو ہی عدیدہ و نجدین یا سعادت ہے یا شقاوت ہے اب دیکھو ہم سعادت کی طرف جا رہے ہیں یا شقاوت کی طرف جا رہے ہیں اور ہر آدمی اگر کوئی فکر نہ بھی کرے نظام ہی میں چل رہا ہے جوانوں بڑی توجہ نہ سنو یعنی اگر اسی اب کوئی قیامت کوئی نہیں کیا نظام رک جائے گا جیڑے لوگ آدھر قیامت کوئی نہیں اللہ نظام روک نہیں دے کرنے اسی تقرار کریں ہیں جو قیامت ہے لیکن اگر کوئی منکر بھی ہو جاوے تو اللہ نظام کو نہیں روک اس فضیز کو دن پتہ چلے گا جیتے اس کے دربار میں پیشی ہوگا اس دن دیکھا جائے گا کہ ہم نے کرنا کیا تھا کرتے کیا رہے اس وقت تو آدھے میدان ہے اور یہ ساڑھا میدان اتنا مضبوط نظام ہے اصل خواہ کدی سوچو یا نہ سوچو ساری پوری وجود دا پوری سیٹی جو ریکارڈ ہو رہی اصلی ہر آدھا محفوظ ہے نو فرشتے نکیر ہیں علیکم الحافظین کرامن کاتبین انسان ڈال دے نہیں فرشتے ہیں وکی گال ہے یہ کیوں ہے یہ کس لئے ہے آپ نے کدی سوچا ہے میں جو کام کر رہا ہوں لکھنا ہے فرشتے نے فرشتے سے کیا لکھوا رہا ہوں وہ جو ہے ہم بولے
ہمارا بولنا فرشتے لکھے گے، سچ بولے تو یہ نیکی لکھے گا، جھوٹ بولے تو یہ خیال آپ لکھوا رہے ہیں نہیں لکھوا رہے؟ ایمان تو بیٹھے ہے فرشتے بیٹھے کہا علیکم الحافظین کرامن کاتبین لکھ دے لے دیکھ بڑے تبیاں لیکن لکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھ اچھائی کی طرف دیکھ رہے ہو یا برائی کی طرف؟ اگر نیکی ہے دیکھنا والدین کی اساتذہ اپنے یعنی قرآن مجید اور سب سے بڑی مولا کائنات یعنی علی مولا کے چہرے کو دیکھنا بڑی بات ہے، یعنی وہ کام کرو جو عبادت ہے، آپ کا دیکھنا عبادت بن جائے گا۔ لیکن عزیزان جوانوں وہ چیز نہ دیکھو جس کا دیکھنا برائی بن جائے، کل کوئی نہیں چھپا سکے گا، لوگ انکار کریں گے، سارا وجود ہم نے کوئی کام نہیں کیا، یحلفون اللہ کما یحلفون لکم، وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، تیرے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ تیرے اچھا کیا خیال ہے تھوڑا کو بندے انکار جو کرے یہ بچ ویسی بکرا تک کھڑے قسمیں چہر نہ کرے، اتنا تو ڈھیر سارے بندے چھوٹ ہوئے ہیں کوڑی قسمہ چاہ جی قرآن جا یعنی قرآن چاہ کے ایک اتنا تو بندے چھوٹ ہوئے ہیں اتنے چھوٹ ہوئے ہیں قرآن کہتے یحلفون اللہ کما یحلفون لکم، اس طرح قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھائے جاتے ہیں۔ واسطہ جن کی قسمیں اٹھائے ہیں ساتھ اپنے دماغ میں ہوتا تو آپ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے جیڑے شعبے جی کوئی ہے انہیں قسمہ چاہ کے سچے بندے قسم چاہوں دی لوڑ کے لیے وجہ ہے نہیں سچے بندے نوں قسم چاہوں دی لوڑ کے لیے اس واسطے جھوٹی قسمہ چاہ کے بندے مقابل پر جو بھی اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہ مجبوریت مطمئن ہو ہے پتہ ہوتا ہے جیڑا جھوٹی چاہے جھوٹی کرے لیکن کوئی مجبوری ہوتی ہے توجہ ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں جب انکار کرے گا میرا اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اتنے فرشتے ہی میں لکھ دے رہے ہیں، کیا بچ جائے گا؟ بجوان میں بڑی توجہ سے سنو، خالق فرما رہا ہے سورہ یاسین میں نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، خالق فرما رہا ہے ہم زبانیں بند کر دیں گے، نہ بولنے والے نہ بولنے لگ جائیں نہ بولنے والے عذاب عجیب ہے گزرزو بھئی جیڑا مطلب قرآن دی مخالفت کی نہیں کھڑا مولا علی سفارش کرے سی اس وقت قرآن جو تھوڑی نکالے علی قرآن دے نالے تمہارا قرآن علی مولا قرآن دے نالے تے قرآن مولا دے نالے آپ قرآن کو راضی کر لو، آپ پر مولا امیر المومنین بھی راضی ہوں گے، مولا حسن بھی راضی ہوں گے، مولا حسین بھی راضی ہوں گے، 12 بھی راضی ہوں گے، 14 بھی راضی ہوں گے، خدا بھی راضی ہوں گے۔ اگر آپ نے غفلت کی وقت گزارا آپ نے ٹھوے سی دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملے چانس، کیونکہ فرمایا ان اليوم مدرات غدر سباق سبقت جنت غایتنا، تو اسی اس دنیا تے ہو کہ یا آگے آپ کو جنت ملے گی یا جہنم۔ اللہ عادل ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ اللہ کے پاس ظلم ہے اور نہ اللہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ ظالم کو ظلم کی اجازت، اب دیکھیں ہر اپنا کردار ہے، جب تجھے کردار جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا، اس لیے روزانہ اپنا حساب کرو۔ معصوم دی روایت ہے کہ سب سے ذہین شخص وہ ہے جو روزانہ اپنا حساب کرتا ہے۔ میں آج سال نہیں کی تھے اچھائی کی تھی برائی کی تھی، اگر اچھائی کی تھی تو سجدہ شکر دا دے میرا اللہ تعالی احسان ہے توفیق دیتی ہے، برائیاں کی تھی تو معاف یعنی توبہ کر، آج وقت تیرے کو جنت زیادتی کی تھی اس کو راضی کر، خیال کر مت روزانہ حرام کھا کے ظلم کر کے دعا کے جو بات رٹھا ویسی اللہ کے دربار میں کوئی گنجائش نہیں۔ آج وقت ہے توبہ کا، یہ کہ جانے کے بعد کوئی
توجہ ہے؟ صلوات پڑھ لو بابا سے بولو اپنے گھر کا نظام دیکھو. آپ گھر سے شروع کر دو, ہر آدمی اپنے آپ سے شروع کر دو. حساب کرنا میں سویرے سے, چونکہ میں پہلے عرض کی تھا مولانا سب سے زیادہ عزیز تجھے اپنی جان ہے. اس اکلی جان جا جنت کی وجہ نہیں جانا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کوشش یہ کرو جہنم سے بچو اور اسے کی حفاظت کرو. گھر ہے تھوڑا اللہ سسٹم بڑا ہے. اللہ یہ زمین ہی مخلوق نو پیدا کر سکتا لیکن اللہ نے سسٹم بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی میرا اللہ ایڈا سسٹم بڑا ہے, شادیاں, ازدواج, چھوٹے بچے, یہ پریشانیاں, ہسپتال, سارے مریضوں نے میرا اللہ تو جو کھادر ہیں جوان سے پیدا کریں. آپ یہ پریشانیاں تو مک وجہ کیا خیال ہے؟ یہ ہسپتال میں بھریاں ہوئی یہ سارے جوان پیدا تھی میں کہ خیال ہے بہتری ہوئے نہ کچھ. حضرت موسیٰ دعا مانگی, حضرت موسیٰ سفر کر رہے رستے تک نوجوان زمین کے نکلے, سونا نوجوان تیار شدہ. اللہ نبی خوش ہوئے, میرا اللہ لطف ہے, نہ خرچہ نہ کوئی محنت, تیار جوان نال آندہ پہ گفتگو چلیا دی. اب کوئی بیا جوان نکلے, بعد بیا نکلے, 5 سال جوان نکلے. میرا اللہ سوڑ اے ایک نظام ہے. تھوڑا سفر کیتا نہیں, پہلا جڑا زمین جو نکلا اور ڈٹھے تے مر گئے. حضرت موسیٰ فرمایا اور بھائی ساتھیوں سارے ذمے ڈھیر سارے کام نہ کریں. ہم سارے تے واجب ہے, غسل دے ہونا ہے, کفن دے ہونا ہے, نماز ہے, جنازہ ہے, دفن ہے, قبر ہے, اور ڈھیر سارے کام ہیں. انہاں کا حضور ہے کوئی ساڑھا کتنا رشتہ دار ہے, ہم یہ جا رہے ہیں, تو جان دے یہ جانے. وجنہ بندے ٹور پون نبی سلین دے رہا ہے تریب آنکھا سلین دے رہا ہے, وہ میں والا ہوں. انہاں کہ نہیں, حضرت موسیٰ کلے کھڑے, اللہ فرمایا میرا کلیم 10 آدھا جو ہی کرا میں کر سکتا, لیکن جو میں خدا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں میری مخلوق کا یہ سسٹم ہو, ان کے قومیں ہوں, خاندان ہوں, قبیلے ہوں, ایک دو سے پیار ہو, محبت ہو, خون رشتے ہوں, یا پر میں محبت کریں, میں خدا خوش ہوں. سیدھا لگی تھوڑا دیا اپنے آپ یہ سارے سوچنے دے گھر دے جڑے سارے معاملات انہیں تے بھی بندے کو نگاہ کر دے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے, ہم نے اس کی قدر نہیں کی. آپ دیکھیں اس رشتے سے منسلک ہونے کے بعد مزدور کی عزت بھی بات ہوئی دیئے کہ مرد کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے. وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد اگر وہ مزدور ماں بنے تو اولاد کے لیے جنت بن جاتی ہے, بیوی بنے تو شوہر کے نصف ایمان بن جاتی ہے, یعنی اتنی عظمت مل جاتی ہے. اور شوہر کے لیے بھی یہی کیفیت ہے. شوہر جب شادی شدہ ہوئے, ایک بغیر شادی شدہ رات کو رام رل سمیت غیر شادی شدہ عبادت کرے, خدا سمنا وہ 2 رکعت پڑھے اور 70 رکعت پڑھے. یعنی کبھی آپ نے سوچا اتنی رعایتیں جو ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں نفرت و پیار محبت, کیونکہ مرد پر ذمہ داریاں آ گئی, مزدور پر بھی ذمہ داری آ گئی. مزدور پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے, مرد پر ذمہ داری ہے کہ ان کو حلال کھلائے, ان کے لیے محنت ہے. یہ محنت خدا رنگ لائے گا, اللہ اس کو بھی جنت دے گا, اللہ اس کو بھی جنت دے گا. گھر دی بھی خوشحالی ہو سی, وہ گھر دی بھی چھیڑے ہوئے نا, وہ گھر سونے لگتا نہیں تو پیار تے محبت ہوئے, پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ گھر دی بھی میاں بھی خوشحال ہو سن, اولاد تے اچھا سن, کیونکہ تربیت اولاد ہونی ہے. دیکھ سن ساڑھا طریقہ کار دیکھ سن,
ان دے ہوتے اثرات ہوتے قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب میاں بیوی کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرے، یعنی میں حدیث پڑھتا پیوز کہ وہ شوہر جو بیوی کی بدخلقی پر صبر کرے خداوند عالم اس کو حضرت ایوب کا اجر دے گا۔ ایوب نبی کا اجر دے گا، اور چونکہ حاکم ہے لیکن یہی نہیں کہ ظلم کرے، صبر کرے۔ حضور دیکھو نا کائنات کی عظیم ہستی حضور، میرے خیال میں سنیا تھا پیار حضور دیا 9 یا 13 شادیاں ہیں، ایک شادی ہے کیڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کائنات عظیم نبی نے اس طرح ایسا انتظام بڑھا کہ کوئی ایک معصور بھی شکوہ نہیں کی۔ کیا خیال ہے؟ یہ نظام ہے، ایک خواہشات کے لیے نہیں ہے، ایک نظام قدرت ہے۔ اس کو ہم نے بڑی سنجیدگی سے آگے چلانا ہے، نسلوں سے سپرد کرنا ہے، آمر دنیا سے سپرد کرنا ہے۔ اگر آپ شریف بنو گے، بچے شریف پیدا کرو گے، شریف خاندان ہوگا، آنے والی نسلیں شریف بنیں گی۔ عزیزان اگر آپ نے آمنے غفلت کی آج تو گزر جائے گی، لیکن آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ مستور دیکھو کتنا ثواب ہے کہ جو مستور سرکار میں امرت صالحۃ خیر من الف راجل غیر صالح، ایک نیک سیرت مستور 1000 مرد جو غیر صالح اسے ایک مستور افضل۔ 1000 مرد غیر صالح مرد 1000 سے ایک مستور افضل ہے۔ فرمایا ایما امرت خادمت زوجہ 7 ایام، جو عورت اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرے اغلق اللہ لہا ابواب النار، اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ 7 دروازے جہنم کے بند کر دیتے ہیں۔ وقال ابواب الجنت ادخل من ای عاشر، 7 جس دروازے میں چاہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ جو عورت اپنے آپ کو ایک گھونٹ گلاس پانی کا دے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ سال کی عبادت جس میں وہ دن کو روزہ رکھے، رات کو اللہ کی عبادت کرے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی اتنا سونا گھر برکت بھی ہو سی، سکون بھی۔ آیا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھو اللہ نے سسٹم بنایا، آغاز حضرت آدم اور حضرت حوا سے کیا۔ ہمارے لیے جو مشہد رائے عظیم ہستیاں ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضور کو دیکھو، مولا کائنات اور مخدومہ کونین کو دیکھو۔ روزانہ تذکرے کر رہے ہیں لیکن ہمارے یعنی وجود پر ان کی سیرت کا اثر نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں ان کی سیرت دیکھو کتنا، یعنی حالات ناگفتہ ہونے کے وجہ سرکار امیر المومنین نے کہا کئی کی فاقے بنے، لیکن بی بی کدی شکوہ نہ کی۔ مولا فرمائے جڑے بطول نشہ کرو، کوئی شہوے بی بی مانا میں کدی اس طرح فرمائش نہیں کی تھی جو باب فرمائے علی تے کدی فرمائش نہ کرے، زندگی بھر بطول فرمائش نہیں کی تھی، فاقے نے بھا چھوڑے، شکوہ ہی نہیں کی۔ شادی عادت کیا ہے، گھر جھگڑے بھیڑے، مستورات کو اپنا مقام دیکھنا چاہیے۔ مستور کی کتنی عزت ہے، اللہ نے عزت آ کر ہے۔ میں بڑے پہلے دس ہے لمبی گل نہ کرا کہ مستور کی اتنی عزت ہے کہ باپ کے لیے رحمت ہے، شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اولاد کے لیے جنت ہے۔ جس کا اتنا مقام اس کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا پھرنا چاہیے، یہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور نے جب سوال کیا مستور کے لیے زینت کیا ہے تو خاموش رہ گئے۔ مولا کائنات نے جناب مخدومہ کائنات فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مستور کے لیے سب سے بڑی زینت کیا ہے؟ بی بی فرمایا مستور کے لیے سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ یہ غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ مزدور
سب سے اللہ کے قریب کس وقت ہوتی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا جب مزدور اپنے گھر میں ہو اللہ کے اس سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مزدور کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ مزدور کا گھر اللہ نے مسجد کے حکم میں بنا دی۔ مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھے، مزدور گھر نماز پڑھے، ثواب مزدور کو مسجد کا ملے گا۔ علماء فرمائتے ہیں بھائی مسجد کے لیے چونکہ مسجد مراتب بیت اللہ بولا مسجد کوفہ مسجد نبی آیا، یعنی آپ اندازہ کرو اللہ نے اس مزدور کو اتنی عزت دی ہے کہ جس کا گھر مسجد کے حکم ہے اور پردہ واجب کیا، مزدور تیری عزت اسی میں، اللہ عزت چاہتا ہے اور مزدور کی خالق عزت بڑھاتا ہے کہ پردے میں تیری عزت ہے، آوارگی میں تیری عزت نہیں ہے، پردے میں عزت ہے۔ لیکن کائنات نبی فرمایا حدیث سنا کہ چلو سلام پڑھ لو بابا دے بلد یظہر فی آخر الزمان قریب القیامہ وهو شر الازمنہ، فرمایا ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب سب سے برا زمانہ وہ ہوگا، یظہر رشوۃ کاشفات عاریات متبرجات، وہ ایسا زمانہ ہوگا مستورات کاشفات یعنی ننگ پردہ ہوگا، متبرجات مزین ہوگی بس لباس نہ ہونے کے برابر ہوگا، فرمایا وہ ہوگی من الدین خارجات، وہ دین سے خارج ہو، جن کو اللہ نے اتنی عزت دی۔ خیال ہے شوہر کی ایک مزدور نے حضور سے سوال کیا، حضور اسماء نامی مزدور، حضور میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی اور ہماری گزارش یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت مسائل ہیں، مرد جنازوں پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، قربانیاں کرتے ہیں، ہم معصوم اندر بیٹھ گئے مردوں کی خدمت کہ ہمارا کام نہیں ہے، کیا ہمارے لیے کیا ہے، ان کو تو جنت مل، ہمارا کیا بنے؟ توجہ ہے؟ جب مزدور نے سوال کیا تھا سرکار میں آئی یعنی جہاد المرأۃ حسن التبول، یہ سارے کام جو مرد کرتا ہے اللہ ان کو اجر دیتا ہے، سارا تمام کا برابر حصہ مزدور کو ملے گا جب اپنے شوہر کی خدمت کرے گی۔ سمجھے میں؟ یعنی جہاد المرأۃ حسن التبول، اگر تھوڑے گھر خوشحالی ہو سی کھانا آباد ہو سی بچوں کی تربیت ٹھیک ہو سی، یہ تھوڑا کو دین کا پتہ نہیں اولاد کیڑی دیندار بن سی، کیا خیال ہے؟ اگر نہیں پتا اولاد کیڑی دیندار بن سی، اس لیے فکر کرنی چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، ایک گھنٹے کے لیے آؤ سنو سنو مسائل زیادہ تھوڑا کدی سوچیا نہیں، اتنا سمجھا لے چھوڑ دیا سر کے کیسے کر بلا سلوات پڑھنا بابا۔ بڑا بھی سرکار کا جناب بطول بطول مزدور کو اللہ نے بڑا مقام ہے، یہ جیڑی مزدور گھر دے کام کرے نا یہ کو پتہ نہیں کہ کتنی اجرت اللہ دے بنا جانا، جیڑی مزدور گھر دا جھاڑو دے رہے ایویں سمجھے جو بیت اللہ کا جھاڑو دے رہے ہیں، جیڑی مزدور گھر دے برتن صاف کرے اللہ اتنے گناہ سا مٹا دے، اور جیڑی مزدور اپنے بچے کو دھواوے جب ماں دھوے نہیں جب ماں دا ہاتھ بچے دے سر دے ہوتے جتنے بال ماں دے ہاتھ تلے آنے اللہ ہوتے اتنے گناہ معاف کر، روٹی پراؤن گرمی تکلیف ہے، سرکار فرمایا جب مزدور کھانا پکاوے تھے گرمی ہوتی شیف میں تکلیف ہوتی جتنی اس آگ اس کے قریب ہوگی اللہ جہنم کو اتنا دور کر دے، یعنی اصل تو خوشحال زندگی گزارنی ہے، اصل تو شریعت محمد کے مطابق گزرے خوشحال ہوتے، یہودیت چھا گئی مغربیت چھا گئی، اصل کیا کہتے ہیں جو کرنا آئی، اس واسطے میرے بھائیوں یعنی سب کا جنت اور مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا امتحان ہے، سب کا جنت غایت نار، جو کامیاب ہوا وہ جنت چلا جائے گا، جو ناکام ہوا آج حساب کرو، آج حساب کرو کیسا کیڑے پاسے جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے چونکہ کل آج حساب کرے سو نا
پڑھو سورہ حاقہ میرے خیال کہ من اوتیا کتابوں میں یمین ہے، جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا خوش ہو جائے گا، یعنی من اوتیا کتابوں میں یمین ہے فیقول لہا مقرؤ کتابیا، یہ میرا رزلٹ ہے پڑھو، جی میں لائق طالب علم پورے نمبر لے کے تو خوش ہوتا ہے، ایک خوش ہوتا ہے، استاد خوش ہے، بال سارے خاندان خوش ہے، دوست خوش ہے، خوش ہوتا ہے جب میں نے پورے نمبر لے، وہاں بھی یہی کیفیت ہے، وہاں بھی کامیابی نمبروں پر ہوگی۔ فَيَقُولُ اقْرَؤْا کِتَابِیَہ اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ، وہ جو مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے۔ اگر عزیزان آج حساب کر دیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، وہاں حساب نہیں، آج حساب شروع کر دیں۔ ہم نے دن میں کیا کیا؟ یعنی انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، وہ جنت کی عظیم یعنی عیشت راضیہ، اس کی عظیم خوشحال زندگی ہوگی، اس کے لیے جنت عالیہ ہوگی، اس کے پھل قطوفہا دانیہ، اشارہ کریں گے شاخیں جھوم کر آ جائیں گے۔ قُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَامِ الْخَالِیَہ، اور توجہ اگر جنت یا نعمت استعمال کرنی پڑھو، وہ آج خوشیاں دے نال کھاؤ پیو جیڑا اپنے لیے پہلے بھیجتے رہے، جو پہلے بھیجتے رہے اس نو خوشیاں نال کھاؤ۔ اے حساب دوسرا من اوتیا کتابوں میں شمال ہے، یا حساب نہ کرے اس عزیزان، من اوتیا کتابوں میں شمال ہے، جس کا نام ہے مال اس کو بائیں ہاتھ ملے گا، جب بول رہے یا لیتنی لم اوتا کتابی، کاش مجھے رزلٹ نہ ملا۔ اچھا کیا خیال ہے جیڑے طالب نے فیل تھی میں کیا دے بس رزلٹ آوے جی نہیں آتے، چاہتا رزلٹ لم اوتا یا کتاب، مجھے رزلٹ ہی نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے علم بھی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا۔ وزید اگر زندگی میں تو حساب کرتا آج پریشان نہ ہوتا، تجھ نے زندگی میں حساب ہی نہیں کیا، آج کل مالا موتا آمدہ مدر مان صاحب یا میرے حساب ہی نہیں ہے، یا لیتا قانت دکھا دیا، کاش موت نے فیصلہ کر دیا ہوتا میں دوبارہ اٹھتا ہی نہیں۔ یہ خیال ہے سارے میرے محترم جنت تیار ہو، تیار ہو نا؟ جنت دے نیڑے وان کے بندہ آتے ہمارا اٹھو ہی نہ، یہ جنت کس نے خیز رکھتا ہے؟ جنت دے نیڑے وان کے آتے کاش یا لیتا قانت دکھا دیا، کاش میں دوبارہ موت ختم کر دیتی، دوبارہ اٹھتا ہی نہیں۔ یہ بھی جنت کا شوق رکھنے والا تھا، کچھ بات وہ یاد ہے میں بھی جنت کا شوق رکھتا یا لیتا قانت دکھا دیا، آغنانی مالیا حالکانی سلطانیا، نہ مجھے میرے مال نے فائدہ دیا ہے، حکومت نے پیچھے بڑے چکر لائے ہیں، بڑے رولے بڑے فساد، کچھ ہی فائدہ نہیں ہے۔ خذوہ فغلوہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا، پکڑو زنجیروں میں جکڑو جاج کو جہنم میں ڈالو۔ بات پڑھو بابا سے بلا اس لیے میرے بھائیوں خدا را مولا علی فرما رہے ہیں ماں طائب من خطیت قبل منیہ، اولاد طائب من خطیت قبل منیہ، وہ لوگ موت سے پہلے تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو توبہ کر لے، موت سے پہلے پروگرام نہیں ہے، آج تک توبہ بڑی آسان ہے، خود خالق فرمائے دے کہ میری رحمت وسیع ہے، توبہ تم کرو معاف خدا کرو، توبہ کرو، چونکہ الطائب و حبیب اللہ، جب آپ توبہ کر لیں گے اللہ کے دوست بن گئے، یعنی جو کل خدا کا دشمن تھا نافرمان تھا، توبہ کے بعد اللہ کا دوست بن جاتا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ بس آخری گل تو سرکار فرمایا ماسو میں پڑھے کہ شیطان 5 چیزاں دی وجہ تو شقی بنے، حضرت آدم پیسے اللہ دی عظیم ہستی ہے لیکن 5 کم دی وجہ تو سعادت حاصل کرتا۔ تو جو شیطان نے جب گناہ کیا تو لم یکر ذنب، گناہ بذنب، گناہ کے اقرار نہیں کیا، لم یکر بذنب، یعنی اس نے گناہ کے اقرار کیونکہ جیڑا بندہ کے گناہ ہی نہیں، جیڑا بندہ کے گناہ ہی نہیں ہو معافی منگی، کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس نے لم یکر بذنب، گناہ کے اقرار ہی نہیں کیا کہ
اگر گناہ غلطی سمجھتا خالق کے سامنے نافرمانی سمجھتا توبہ کر لیتا. کیا خیال ہے؟ اور کیونکہ لام یقین پہ گناہ کے قرار نہیں کیا اس نے واللام یاد تو پھر نادم نہیں ہوا. گناہ کر کے جڑے بندے فخر کرے نا ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. لام یقین اس نے آپ نادم ہی ندامت ہی نہیں کی. علام یلوم نفس اپنے آپ کو ملامت ہی منادم ہوا اپنے آپ کو ملامت کیا. ولم یعزم علی توبہ نہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا کہ میں توبہ کر لوں. اور پھر قانتا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے. ہم جتنے گناہ گار ہوں نا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. محنت کرو کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس. شیطان کا طریقہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. یعنی یہ 5 کام جس میں وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے. اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب تر کے اولاد اقرّ بالذنب گناہ کے اقرار کر پھر اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرے اللہ معاف کر دے. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو رحم نہیں کرے گا تو کون ہم پر رحم ہے. یہ دعا ہے حضرت آدم نے. لام نفس اپنے آپ کو ملامت کیا ایسا نہیں کرنا. نادم علیہ نادم ہوئے. اس حال توبہ دے اتنی توبہ میں جلدی کی اور کوئی کام ہی نہیں کہ فوراً توبہ. پتہ نہیں کتنا عرصہ روایات مختلف ہیں 300 سال کی روایت ابین کہ حضرت آدم روتے رہے اس کی وجہ سے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوا. جب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اللہ نے پہلے سے بھی عزت بڑھا دی. اب دیکھو میرے بھائیوں دیکھو اگر کوئی خطا ہو جائے آپ گناہ گار ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو ڈیٹھ نہیں پار بجنا یہ کوئی گناہ ہے نہیں. گناہ چھوٹا ہوئے تو ہمیں بڑا ہوئے یہ تو اللہ کی نافرمانی. اس لیے جو کرو اس سے فوراً توبہ کرو. اللہ کریم ہے اور ہے بھی ویسے تو خدا ہے کریم ہے. یہ لکھنے والے فرشتے اگر انسان نیکی کا ارادہ کرے نیکی کا ارادہ لکھی ہوئے ہے. برائی کا ارادہ کرے نہیں لکھی. برائی کا ارادہ کرے نہیں لکھی. نیکی کرے تو ایک 10 لکھی ہوئے تے برائی کرے تو حکم آتا ہے جلدی نہ کرو. 7 یا 9 گھنٹہ نہیں بول رہا تھا 7 یا 9 گھنٹہ کے بعد بھی برائی ہک لکھی ہوئی تھی. اس لیے معصوم فرمائے خیال کرو تھوڑیاں اکائیاں تھوڑیاں دہائیاں تے غالب نہ ہو. تھوڑی اکائیاں تھوڑیاں دہائیاں تے غالب نہ ہو. اس وقت خطا ہو جائے فوراً سمجھ حضرت آدم کی پیروی کرو توبہ کرو نادم ہو جاؤ آپ ملامت کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آپ دیکھ لیں جناب حر کو. حر کتنا مجرم تھا جی کتنا جرم کیا حر نے جدا مظلوم کربلا دے گھوڑے دی واہ بھی ہاتھ پایا تے علی دیا شریف دیا اور حر کو یہ درد کھا کے آئی کہ میں مظلوم دے گھوڑے دی واہ بھی ہاتھ پائے میری حسینی چپ کر کے دے دیا. قبلہ کربلا تھوڑے کھولے توبہ کرو انشاءاللہ کوئی گل ہی کوئی نہیں. اپنے آپ کو غفلت شکار نہ پڑو. کیڑی عزت ملی ہے حر نو. اتنا مجرم حر مولا فرمایا میں وطن دے وینا نہیں میں نال چل سا. یہ جتھے کربلا دیرے لوائے پانی تو دور دیرے حر لوائے. اتنا مجرم حر لیکن جس نے احساس کیتا تھا نا جرم کیتا ہی ظلم کیتے آکے معافی منگی. حسین ایڈا لجپال ہے تو حر ہو کے غلطیاں کرے نہ رہے میں حسین ہو کے معاف کر چاہے. میرے سامنے ایڈی بڑی عظیم ہستی حسین ہوئے اس میں پریشان ہونے کی کیڑی لوڑ ہے. آج گناہ کربلا یعنی اس اشرہ محرم یا اپنے گناہ معاف کرو. قربانیاں دیکھو ہر نبی بھی قربانی ہے لیکن سامنے بڑی قربانی مولا امام حسین علیہ السلام. میں کال بھی عرض کیتا کہ اللہ نے نبیاں تو سخت امتحان لے. اختباروں بالمخمصت ابتالوں بالمجادت. حضرت ابراہیم نے حکم آیا بیٹے نو ذبح کر.
بیٹے کو ذبح کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بلایا, بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں تینوں ذبح کرنا ہے, تھوڑی کی مرضی ہے. حضرت اسماعیل دل نہیں کی, یہ نہیں آتے بابا کوئی سوچن دے, میری زندگی کا مسئلہ ہے. فوراً یا بطف المتوبر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جڑا حکم ملے کو پورا کر, میں کو صابر آئی دوں. حضرت ابراہیم پوچھے میرا لال کو وصیت, ابا جان لا تذبح ثوبک عن الدم. ابا جان اپنے کپڑا دے میرا خون نہ لگن دے, اپنے کپڑا دے میرا خون نہ لگن دے. کیوں آبیدہ جوان پتر کیوں نہ لگن دے؟ لِأَلَّا تَرَاهُ شَفِيقَةُ أُمِّي. بابا میری ماں تو آنے کپڑا دے میرا لگویا خون نہ دیکھے, ماما ماروے نہیں ہے. جوانوں جوانیاں راجوانے شاہ کئی ماں جوانہ دے وہاں دے خون نہ دیکھے, مروے نہیں ہے ماما. لِأَلَّا تَرَاهُ شَفِيقَةُ أُمِّي. ابا جان وقرہ علیہ السلام یہ مونے ہیں, ابا میری اممہ نو میرے سلام فاقدو دلائے کمیسی کو صلی ہے. بابا میرا چولا کمیز نہیں ونی, میری ماں نے خود سلام کیا دیتا. یہ چولا دے دی راوے تسلیاں دار راوے, میں جار یا خالق بلائے. فَلَّمَّا انتہت نصیحت انتہت مقالت و وصیت. جب وصیت پوری ہوئی پیو پتر دی گفتگو ختم ہوئی. قبلہ شدہ اور خلیل و شدہ وسیقہ. میں تو قبلہ سنجھے داری اللہ دا نبی تعالیٰ کیڑا حوصلہ ہے جو پتر دے ہاتھ پیر بدھینے پہن جو میں نے مزفہ کر. اور پھر ہاتھ پیری حضرت اسماعیل مشورہ دیتے ہیں, بابا میں تیرا جوان پترہ بندہ ساڑھے امتحان ہی فرقہ ہو جائے. ابا جان میرے ہاتھ تے پیر بچو. میں اکشا مولا حضرت ابراہیم تو سا نبی ہو, لیکن تیرے پوتر دا بڑا حوصلہ ہے. آدھے میرے ہاتھ تے پیر بندہ آدھر کربلا حسین دا حوصلہ دے. حوصلہ دے حضرت اسماعیل نو. حضرت ابراہیم آپ آکے میرا لال میں تو انہوں ذبح کرنے تھوڑی کی مرضی ہے. اکبر خود مولا حسین دے کر رہا ہے, بابا میں نے اجازت دے, بابا میں نے اجازت دے. جد ہاتھ پیر بچے نا آرام نر پھوتنو پیو جو ہے سمایا سے. ابلا میں پڑھا جس لئے جمعہ خطبہ دے بھی ہے, جس لئے پڑھنے سمایا سے نا حضرت اسماعیل نو. اسے نے کائنات یہ فرشتے تڑپے سمایا. اقبالتی تیر و علیہ آگے فتن, ہر پاس پرندہ دیا جھاٹا چیخا نکل کے پرندہ دیا. زمین کو ہلا ہوا ہے, پہاڑ ہل گئے, آسمانہ تو چیخا نکل گئے. ملائکہ ودے رونے ہیں, ایک جوان دا اس حوصلے لال سمنا تے بابے دا صبر. آیا دا اسماعیل صرف سنتا تے کائنات برداشت نہیں کر سکی. جاتا حسین دا اکبر گھوڑے تو لکھے ہوئے لکھے آئے. تھوڑی زندگی درہا ہوئے ترائے ازانہ ملین, ترائے ازانہ رنین علی دیاں دیاں. پہلی ازان مدینے جد حضرت بلال آکھیے نا, میری سیڑا کہ بلال آج میں نے ازان سنا جیلی میرے بابے نے زبان. جناب بلال ازان آکھی جسے لیکن اشہد اللہ محمد رسول اللہ ودے بھجدے بلال بس کر محمد دی دنیا در اجرکم اللہ. دوچی ادان کوفائی انوی دی تھپیل جب مولا کائنات ہے نا مسجد الممبر مسجد تے آکے تے ادان شروع کی دے اللہ اکبر. سنی تار کہے پر دیوے علی دیاں دیاں سنیے تے وجہ دے ایک آواز ہے نا قتل امیر المومنین رنین علی دیاں دیاں. اور جوانا وہ تریجی ادان کربلا ہی سنی نہیں. جڑا محرم پہ منے جو ستوی ہے, اس سے دیدامی دی تھمی نو مولا فرمایا اکبر ازان دے. شہزادہ یہ کر باقاعدہ موزن نہیں, مولا مظلوم کربلا آدھا باقاعدہ موزن شہزادہ یہ اکبر نہیں.
لیکن دامی دی دھمی نو فرمایا نے اکبر اعلان دے علامہ نقہ سے فرمائے نے ارشادیس واسطے فرمایا نے پتہ نے جو میرا اکبر عظیم ہستی ہے اکبر قیامت تک نہ بھلسی اکبر نہ بھلا اذان نہ بھلسی اذان نہ بھلی نماز نہ بھلسی اکبر دی اذان سن کے آپ اندازہ کرو پھوپھیاں دی کی حالت ہستی پردہ داروں دی کی حالت تو ادھر یہ سجن اکبر آیا ہے بابے دے سامنے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم پوچھا جاب نہیں انی ارا فی المنام انی عذبک فانظر ماذا ترا میرا لال تیری کے مرضی اکبر بابے دے گول ہے کھڑے بابے دے سامنے آئے اکبری بھی دین پہیے نظر آئی لہن حسین جد میرے آقا حسین جتا ایڈا رنے اکبر دوابا رونے رونے دہڑی بوسی نظر آئے تھوڑی زندگی درام یہ عام بیٹا نہیں بابے دے سامنے آئے یہ او نبیاں دی شکل نبی دی شکل نہ بیٹھے فرمایا نے میرا اللہ جنت ہے نبی دی زیارت شوق ہوتے ہیں اکبر دی زیارت کرے نے آپ اندازہ کر دینا اکبر سامنے آئے ناظر آئے حسین ناظرت آئے مایوسان اندازی بیٹھے شہدی ہوئی سجین رہون اکبر داڑی سونی لٹھی ہے پر لی بھی پک گئے رنہ میرے آقا حسین جوانا صدقے رنہ میرے آقا شہزاد علی اکبر کربلا آئیچ میرے آقا دے کل سارے سجن پانی منگ دے رہے جوان منگ دے رہے معصوم منگ دے رہے میں تا جو مطالعہ کی تے پڑھے جائے اندازی شہزاد علی اکبر پانی منگے کہیں نہیں منگا اکبر بابے دے سامنے یا بتے آتش کا تلنی بابا ترہ بار مکائے رہے وسیقن الحدید اجہدنی بابا ہتھیار دب گئے سیقن الحدید اجہدنی بابا ہتھیار دب گئے اور میرا تسا بابا کوئی ایک گھٹ پانی دا مل سکتا ہے اکبر پانی منگے بکال حسین تو 1400 سال بعد سن کے روتا بیٹھے جیتا سے بودر تو سنے ہو نہ روے آرنا حسین آدم آسا اکبرہ کتو نیا و پانی او بابا مجبور ہے اکبر ٹوروال نانا پناسیا صدقے اکبر دعا کھڑا مانگ دے ٹورے دے اللہم شہد لہا اولائی قوم میرا اللہ گواہ رہی قد بارد علیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک اور میرا اللہ انہاں دے مقابلے میرا او جوان پیوے دے جڑا تیرے نبی دی و شکلہ خلقان خلقان منطقان ساگی محمد ہے او میرا اللہ جنا تیرے نبی دی زیارت شوق ہو گئے اسا اکبر دی زیارت کرے علامہ اختر آواز پر ہوں اللہ انہوں نے درجات بلند کرے فرمائے دے رہتے ہونے ہیں صرف اکبر نو فرمایا نے جوان خیمے پردہ دار دنال الودا کر جدہ شہزادہ علی اکبر خیمے ڈھیل لگ گئی اتنی دیر لگی ہے جو میرے مولا نو خیمے ہونا جدہ میرے آقا خیمے آئے قیامت منظرہ اکبر ٹوٹا خواہ بھیڑی گل لگوے دیا ہے اکبر ٹوٹا پھوپیاں گل لگوے دیا ہے رو گیا دین اکبر ساکو نولا اور کوئی میری موت وہ سمتا نہیں صدقے
دے جدا شہزادے اکبر مولا حسین ٹورے ایویں پہ ٹورے دے جیویں حاجی قربانی ٹورے قربانی والے دیہڑے حاجی قربانی اگوں ٹورے دے حاجی پیچھوں ٹور دے او لکھ دے یمشی علی والحسین الکفا اکبر ٹردا دے غریب پتر دی کاٹ دہدا دے صرف اکبر دی کاٹ نہیں دےدا یو کپے لہو بادان والا لا چٹ جڑ دے بعد اکبر کو گال چلے دا آدھا ہوزی آئے میرا جوان آئے میرا جوان اکبر میدان ہی جائے جان کرے لت بابا میں لے گیا پتر دی آواز چھوڑیے حسین اوکھا ہے حسین اکبر دیکھو صاحب دفاع سلمہ لکھے جان حسین ہوا کفالے دادا حسین اکبر دیکھو لائے حیران ہو کے کھڑو تھے بات جھکنا والا خط والا خط اکبر دے منہ دے اپنا منہ رکھے سا اچھا وین کر گیا دیاب نہیں اللہ دنیا بات کا لفا سیدہ دے اکبر تجبات میں لگے رہ گئے اکبر میں لگے رہ گئے پڑھنا لے پڑھ دیں ہونی دامیاں لے جانے بنو ساتے چھوٹے چھوٹے بار پانی دے جام جا بھرے دیں ماتم کرے دے اکبر دی کبر تے لگے آدن ماتم کر گیا دے روٹی حسین دا سوڑا بچڑا وہ دہداوی آلے دے آلے بابے تو پانی مکہا وہ دہدہ بابا مجمورا اٹھی نو کر پانی بھی انا خالق قبول فرما انا خالق ساڑھے بلا باپ فرما اللہ بیمارا نصیحت دے مقروضاً قرض عطا فرما بے اولاد اولاد دے پریشان حال مومنین دے پریشانیاں دور فرما اور امین کو جنت عطا فرما ملک صاحب بجاد حیثیت